اللہ وسلم بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جب کرم کے اوپر کرم ہو نا تو پھر ایسی بزمیں سجا کرتی ہیں جیسا کہ یہ بزم اعلیٰ حضرت سجی ہوئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ بچوں میں تقاریر کا جو مقابلہ رکھا ہے، اصل میں مقابلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ حضور کے ذکر میں مقابلہ، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بڑے جب بہت کرم ہو تو یہ باتیں نصیب میں حاصل ہوتی ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم اعلیٰ حضرت کو کہ جنہوں نے اس عظیم اور اس نورانی وجدانی محفل کا جو انعقاد کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ کائنات کے کریم خالق ان کا یہ بزم سجانا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوستان محترم کو کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ محفل سجائی ہے، یہ بزم سجائی ہے، وہ کسی شاعر نے پنجابی میں کہا ہے کہ محفل سجون والے یا تینوں مبارکاں، کیونکہ سرکار دی آمد کا مہینہ بھی قریب ہے کہ محفل سجون آلیا تینوں مبارکاں، محفل چ آن والیا تینوں مبارکاں۔ جب سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ، اس کو نیچے آواز میں بولو سبحان اللہ۔ مسئلہ بزم اعلیٰ حضرت سجی ہے کہ محفل سجون آلیا تینوں مبارکاں، محفل چ آن والیا تینوں مبارکاں۔ اج کل کے پوری سنت پیارے رسول دی قرآن سنان والیا تینوں مبارکاں، قرآن سنان والیا تینوں مبارکاں۔ اج کل کے پوری سنت حضرت حسان دی ناتا سنان والیا تینوں مبارکاں۔ اج کل کے پوری سنت جبریل امی دی جنیاں لگان والیا تینوں مبارکاں۔ اج صدر اپنے کول تو آپ بھی تو سونیا ارشاد جان والیا تینوں مبارکاں، ارشاد جان والیا تینوں مبارکاں۔ اور آج اس پروگرام دے پہلے مقرر ہوں جناب محمد شماز علی چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور آج کی اس پروگرام کا جو آغاز ہے سلسلہ تقریب میں وہ آغاز فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کریمہ ببخشائے برحالمہ، کریمہ ببخشائے برحالمہ، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیرست فریاد رس، تو ہی آسیارا خطا بخش و بس، نگہدار مارا زیرائے خطا، خطا در گزارو ثواباً ہوا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یوں بھی عبادت ہوتی تھی، یوں بھی عبادت ہوتی تھی، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں۔ یوں بھی عبادت ہوتی تھی، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں۔ السلام کے گلشن کی ہم جان دے کے
بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محترم استاد اکرام اور میرے ہم بزرگ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر رافشائی کرنے کا، آپ حضرات کے سامنے مجھے جس موضوع پر رافشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان فضیلت قرآن ہے۔ گرامی قدر، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمام سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے معتدل مناسب تعلیمات درج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن میں نے تجھ سے کوئی سوال کرنے ہیں؟ قرآن نے کہا کر۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے کہا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیری حفاظت کی گارنٹی کیا ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میری حفاظت کی گارنٹی خود خالق کائنات نے لی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرے میں غلطی کی گنجائش نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تجھے کون لے کر آیا؟ قرآن نے کہا نزل بروح الامین، مجھے جبریل امین لائے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے کہا تنزیل من رب العالمین، میں اپنے رب کی طرف سے آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو کس پر آیا؟ قرآن نے کہا نزل علی محمد، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے مہینے میں آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو اتنی دیر کہاں محفوظ رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو دنیا میں کس لیے آیا؟ قرآن نے جواب دیا ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت اللہ تعاو علیکہ، قرآن یا تو تیرے حق میں ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا۔ قرآن حق میں کیسے ہوگا؟ جب تو قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے گا کہ مولا اس نے مجھے دنیا میں پڑھا، تو اس کو جنت میں بھیج دے۔ قرآن تیرے خلاف کیسے ہوگا؟ قرآن تیرے خلاف کیسے ہوگا؟ جب قرآن کی بے ادبی کرے گا، اسے پڑھے گا نہیں، تو قرآن اللہ رب العزت سے کہے گا مولا کریم اس کو جہنم میں بھیج دے۔ کملی والے نے فرمایا اشرف امتی
قصیدہ ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اب میں بس اپنی اسی دلی دعا سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن گھر میں ہے